بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم. پچھلے رکوع میں ہجرت کا ذکر تھا اور اس سے پہلے جہاد کا ذکر تھا. جہاد میں چونکہ سفر کی ضرورت پیش آتی ہے اور اسی طرح ہجرت تو نام ہی سفر کا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سفر کی نماز کا حکم اور خوف کی نماز کا حکم بیان فرمایا ہے. اس مسئلے میں اگرچہ فقہی طور پر بعض جزیات میں اختلاف بھی ہے، لیکن مفتابی قول یہی ہے، محقق بات یہی ہے کہ اگر ایک شخص 48 میل یا اس سے زیادہ سفر کرے تو وہ مسافر کہلائے گا. اس کی نماز قصر ہوگی، آدھی ہوگی. وہ سفر چاہے گھوڑے پر کرے، چاہے گاڑی میں کرے، چاہے پیدل کرے، چاہے جہاز پر کرے، وہ مسافر کہلائے گا. اور نماز قصر ہوگی، یعنی ظہر کی 4 رکعت ہیں تو 2 رکعتیں پڑھیں گے. اسی طرح عصر کی 4 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتیں پڑھے گا. عشاء کی 4 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتیں پڑھے گا. جو 2 رکعتوں والی نماز ہے جیسے فجر نماز ہے، یا اسی طرح 3 رکعتوں والی نماز مغرب کی نماز ہے، یہ نمازیں پوری پڑھے گا. اور اسی طرح واجب جو ہے یہ بھی پوری پڑھے گا، یعنی 3 جو بھی واجب ہے وہ پوری پڑھے گا. یہ مسئلہ تھا فرض کے متعلق. دوسرا مسئلہ ہے سنتوں کے متعلق کہ سنتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفر جاری ہے، مسلسل سفر ہے، یا گاڑی سے اتر کر ایک گاڑی سے اترا دوسری گاڑی پر بیٹھ گیا، مسلسل سفر ہے، تو اس میں مفتابی قول یہی ہے کہ آپ یعنی چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، یعنی یہ چھوڑنا بہتر ہے. لیکن فجر کی سنتوں کے متعلق مسئلہ اور ہے، وہ ہر حال میں آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ آپ تندرست ہے، وہ بیمار ہے، وہ آپ سفر میں ہے، وہ حضر میں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی، وہ ضروری ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر فجر کی سنت ہے، تم میدان جنگ میں ہو اور گر کر زخمی ہو گئے ہو، گرے پڑے ہو، زخمی حالت میں ہو، اور کافروں کے گھوڑے تمہیں کچل رہے ہو، تب بھی فجر کی سنتیں مت چھوڑنا، اس کو پڑھے. تو سنتوں کے متعلق یہ مسئلہ تھا. اسی طرح سفر جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سفر اپنے قصبے سے، اپنے شہر سے نکل کر جو آخری مکان ہوتا ہے اس مکان سے نکل کر، جیسے لاہور کا شہر یعنی شیخوپورے پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے آگے یعنی انسان مسافر شمار ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح جتنے اس نے سفر کا ارادہ کیا ہے، اگر اس سفر کا ارادہ نیت اس کی 15 دن تک ہے یا 15 دن سے کم ہے تو یہ شخص مسافر کہلائے گا، یہ آدھی نماز پڑھے گا. اسی طرح اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر یہ شخص قصر نہیں پڑھے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا. اور اسی طرح سنتوں کے متعلق یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ سنتوں کے متعلق اگر آپ کا سفر اس طرح ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہوئے ہو، 15 دن سے کم آپ کا وہاں پر قیام ہے، آپ جو ہے فرض نماز قصر پڑھتے ہیں، اور ہے آپ وہاں پر مطلب چلتے پھرتے نہیں ہیں، مسلسل سفر نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سنتیں ادا کریں. اور جو چھوڑنا ہے وہ اس وقت ہے جب آپ مسلسل سفر کریں. تو یہ چونکہ نماز کے متعلق اور سفر کے متعلق یہ مسئلے میں نے بیان کر دی. اسی طرح اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں نمازوں کا حکم بیان فرمایا ہے، ایک صلاۃ الخوف کا اور ایک جو ابھی میں نے بتا دیا یہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، ان تقصروا، یہ کہ تم کم کر دو من الصلاۃ، نماز میں سے، یعنی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جب تم زمین پر سفر کرتے ہو، مسلسل مسافر ہو، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو کم کر دو. دیکھو اگر ایک شخص سفر کرتا ہے، مسلسل مسافر ہے، اور اس کو یعنی 15 دن
یا 15 دن سے زیادہ اس کی امید نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، کم کا ارادہ ہے، اور اس ارادے میں اس کا سال بھی گزر جائے تب بھی یہ شخص مسافر ہے، سفر کے حالت میں ہے، مسافر ہے، اور وہاں جہاں پر آپ ہیں خود تو مسافر ہے لیکن وہاں امام جو ہے وہ مقیم ہے، تو آپ کو امام کے پیچھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی، امام کے پیچھے نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ امام بن جائے، مسافر ہے اور آپ امام بن گئے اور وہاں کچھ لوگ مقیم ہیں، تو پھر آپ 2 رکعتیں پڑھائیں گے، پہلے ان کو ادا کریں گے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا، 2 رکعتیں پڑھا کر پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اور جو مقیم حضرات ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ تو اگر مسلسل سفر میں ہے اور ارادہ 15 دن سے کم کا ہے، تو اگر سال بھی گزر جائے تو مسافر ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ وطنی اصلی کہلاتا ہے، جہاں پر انسان کے آبا و اجداد ہوتے ہیں، وہاں زمینیں ہوتی ہیں، وہاں پر بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کو وطنی اصلی کہا جاتا ہے، اور اس جگہ انسان مسافر نہیں ہوتا بلکہ مقیم ہی ہوتا ہے، اور اس کا شمار بھی مثال کے طور پر یہاں سے لاہور سے ایک شخص سوات کی طرف جا رہا ہے، یہاں بھی ان کی رہائش ہے، سوات میں بھی ان کی رہائش ہے، یہاں سے لے کر شیخ پورے سے پہلے یہ شخص مقیم ہے، شیخ پورے تک پہنچ گیا تو مطلب یہ ہے کہ لاہور کے شہر سے نکل گیا، اب یہ شخص مسافر ہے۔ پھر آگے جب تک کہ یہ اپنے شہر کے قریب اپنے شہر میں داخل نہیں ہوا جہاں سے ان کا قصبہ شروع ہوتا ہے، گاؤں شروع ہوتا ہے، وہاں داخل نہیں ہوتا تب تک یہ شخص مسافر ہے۔ جیسے گاؤں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ شخص مقیم ہو گیا۔ شخص مہمان کے طور پر جیسے جاتے ہوتے ہیں تو وہ شخص مقیم نہیں ہوتا بلکہ وہ مسافر ہوتا ہے۔ ایسا شخص پھر مقیم نہیں ہوتا جس کی وہاں جائیداد نہیں ہے، جس کی وہاں کہ جس کو وطنی اصلی یہ نہیں کہتے، تو پھر وہ شخص وہاں مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے۔ وطنی اصلی وہی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کے کچھ نہ کچھ وہاں بقیاجات موجود ہو، زمین ہو، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کچھ نہ کچھ وہاں موجود ہو تو وہاں اس کو وطنی اصلی کہا جاتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ مہمان کے طور پر جیسے لوگ ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر وہ مسافر کہلاتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر پر ہو فی الارض زمین میں، جب تم سفر کرتے ہو فی الارض زمین میں، فلیس علیکم جناح، بس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا، یہ کہ تم کم کر دو، من الصلاۃ، نماز میں سے، ان خفتم، یہاں سے خوف، صلاۃ الخوف کی نماز کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین، یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہیں، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم، ہیں وہ تمہارے، عدو مبینا، کھلے دشمن۔ انشاءاللہ صلاۃ الخوف کے متعلق کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔